رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ، افعال ان کے سب بھلے حسنت جمیع خصالہ، درود ان پر سب پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے لفظ سبحان اللہ بھی کہہ دیجیے۔ تھوڑا سا گلے کا ویلیوم کھول کے بیٹھیں، اور آج یہ سبحان اللہ کی رات ہے ویسے، اور شب معراج ہے، اس وجہ سے ہم بھی اپنے کلام کی ابتدا جو ہے اسی لفظ سے کرتے ہیں کہ مل کر ایسی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں کہ نورانی مسجد کے در و دیوار ہماری گواہی دیں، اور ہماری آواز جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ عبداللہ شاہ غازی سرکار کی بارگاہ میں گواہی دیں کہ نورانی مسجد میں سرکار آپ کے غلام بیٹھے ہیں، اور معراج شریف کا ذکر ہو رہا ہے، اور معراج شریف کے ذکر میں آپ کی تعریف سن کے آپ کے غلام سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ جب عبداللہ شاہ غازی سرکار ہماری گواہی دیں گے تو ہم سب کے مقدر بلند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ مختصر محفل ہوگی، زیادہ دیر جو ہے وہ آپ کا وقت نہیں لیں گے۔ اس میں فلسفہ معراج بیان کرنا ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ مختصر یہ ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ شب معراج کو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ ان نشانیوں کا آج میں چند چیزوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں جتنے بھی ہم حاضر ہیں، ہم سب کے اہل بیان پر، ہم سب پر اللہ ایسا کرم فرمائے کہ ہم سب مدینے کے مسافر بن جائیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، معراج، یہ لفظ معراج جو ہے یہ اعراج سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہے بلندی کی طرف جانا، بلند ہونا، ارفع ہونا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سارے ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مقام کے مطابق مقام معراج حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر معراج حاصل کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے معراج حاصل کی، اللہ کے پیارے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں معراج حاصل کی، اللہ کے پیارے کلیم موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ پر معراج حاصل کی، اور اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے چوتھے آسمان پر جا کر معراج حاصل کی۔ ہر نبی کے معراج کا جو ہے دیکھیں، اکثر نبیوں کو معراج زمین پر ہوئی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو چوتھے آسمان پر بلا کے معراج کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو معراج کرایا اور معراج سے مشرف کرایا۔ جتنے بھی نبی ہیں ان کے معراج کا مقام ہے، لیکن جہاں آپ کے اور میرے نبی گئے ہیں، جہاں آپ کو معراج ملی ہے، نہ وہاں کوئی مکان ہے، نہ دایاں ہے، نہ بایاں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، لا مکانوں پر بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا۔
وہ بھی جشن مناتے ہیں، نبی معراج پر گئے وہ بھی ہم جشن مناتے ہیں، یہ ہمیں ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اور یہ معراج کہاں لکھا ہے؟ تو سب سے کہیں کہ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ آج اہل سنت کی مساجد وہاں اللہ کے پیارے نبی کا معراج کا ذکر ہو رہا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، جہاں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہر مسجد جگمگا رہی ہے اور میرے مصطفیٰ کے معراج کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آج نہیں، قیامت تک منایا جائے گا، رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، معراج ہر نبی کو ہوا، لیکن کسی نبی کی امت کو معراج نہیں ملا۔ آدم علیہ السلام کی امت کو معراج نہیں ملا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کو معراج نہیں ملا، نوح علیہ السلام کی امت کو معراج نہیں ملا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کو معراج نہیں ملا، موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو معراج نہیں ملا، عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کی امت کو معراج نہیں ملا۔ نبیوں کو ملا، نبی کی کسی نبی کی امت کو نہیں ملا، لیکن جب آپ کے میرے نبی معراج کی حالت میں تھے، رب کا قرب حاصل تھا، فکانہ کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آپ کے آقا میرے آقا مدینے والے تاجدار آخری نبی اللہ کے پیارے نبی اللہ کے ہمارے ہمدرد آقا مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری بارگاہ میں بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو، کیا وجہ؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی میرے مولا تو نے ہر نبی کو معراج کرایا، مجھے بھی معراج سے مشرف کرایا، لیکن آج میری امت کو معراج کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، اے محبوب ہم تمہاری امت کو 5 گانا نماز دیتے ہیں، وہ نماز پڑھیں گے ان کو معراج حاصل ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں گے معراج مل جائے گا۔ اب لوگ ہم کہتے ہیں کہ معراج کسی نبی نے اپنی امت کو یاد نہیں کیا، آپ کے اور میرے آقا نے امت کو یاد کیا۔ میں معراج کا لطف حاصل کروں، میں معراج کے فوائد حاصل کروں، میں معراج کی برکتیں حاصل کروں، میری امت کا ہر فرد کہے گا یہ نبی ایسے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو یاد کیا، اپنی امت کو یاد نہیں کیا۔ نہیں، اللہ کے نبی یہ انعام لے کر آئے ہیں، یہ اکرام لے کر آئے ہیں، یہ نماز نعمت لے کر آئے ہیں۔ لوگوں سن لو، 5 گانا نماز تمہیں اللہ نے دی ہے، سجدے میں سر رکھو، ادھر سجدے میں سر رکھنا تمہارا کام ہے، اور رب العالمین تمہیں معراج کا مقام عطا فرمائے گا۔ معراج ایک ایسی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نبی کے صدقے میں نبی کی امت کو مل گئی۔ ہمیں بھی 5 گانا گھر میں پڑے رہو، بلندی کہیں نہیں ملے گی، کارخانوں میں بیٹھے رہو بلندی نہیں ملے گی، اپنے اپنے جگہ پر بیٹھے رہو بلندی نہیں ملے گی، لیکن بلندی تب ملے گی جب رب کی بارگاہ میں جھکو گے تو اللہ تمہیں معراج کا مقام دے دے گا۔ اللہ کے محترم نے ایک اور بھی، آپ 1400 سالہ تاریخ دیکھیں، ہر بندہ اپنے بڑے کا سفر نامہ لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے میرے مصطفیٰ کریم کے طائف کا سفر لکھا، میرے محبوب کریم کے جنگ بدر کا سفر نامہ لکھا، میرے محبوب کریم کے جو ہے جہاں جہاں تشریف لے گئے صحابہ کرام نے سفر نامہ لکھا، اور اس طرح صحابہ کرام کے سفر نامے تابعین نے لکھے، تابعین کے سفر نامے تبع تابعین نے لکھے، مجتہدین کے سفر نامے ان کے شاگردوں نے لکھے، محدث کے شاگردوں نے محدث کے سفر نامے لکھے، مفسر کے شاگردوں نے مفسر کے سفر نامے لکھے، اور استاد کے شاگردوں نے استاد کے سفر نامے لکھے، امام کے شاگردوں نے مقتدیوں نے امام کے سفر نامے لکھے۔ یقیناً دیکھ رہے ہیں چھوٹے نے بڑے کے سفر نامے لکھے ہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے
بھی روک دیا، فرشتوں کو روک دیا، دنیا والوں کو روک دیا، فرمایا اے محبوب یہ قانون یہ تھا کہ چھوٹا بڑے کے سفر نامہ لکھتا ہے، لیکن معراج تمہیں دے رہا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر کی شان والا میں رب ہوں، میں تمہیں اس سفر پر بلاتا بھی ہوں اور اس سفر کو سفر نامہ تمہارا لکھ کے قرآن میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں، جو میرا امتی پڑھے گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آپ کا امتی پڑھے گا سفر معراج کا اور لکھا ہوا میرا ہوگا، قرآن نازل کر کے تمہارا سفر نامہ میں رب قدیر بیان کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نامہ معراج، آج تک کسی نبی کے معراج کا سفر نامہ نہیں لکھا گیا، اللہ نے کسی نبی کے معراج کا سفر نامہ ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کے اور میرے نبی کا مقام یہ ہے، آپ کے اور میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مکہ مکرمہ میں ہیں اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جا رہے ہیں، اللہ سفر نامہ لکھ رہا ہے اور یہ بھی بتلا رہا ہے، احادیث گواہ ہے کہ بھیجا اللہ نے جبریل امین کو، فرشتے 70,000 فرشتے جبریل امین لے کر آئے، 70,000 فرشتے میکائیل لے کر آئے، 70,000 فرشتے اسرافیل لے کر آئے، یہ چاروں فرشتے 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر آئے، لیکن لے کر یہ آئے، جب واقعہ بیان ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا اسرا، میں نے سیر کرائی، لے کر جبریل جانے والا ہے، لے کر فرشتے جانے والے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا جبریل ظاہری طور پر جبریل تھا، حقیقت میں رب جلیل نے اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی ہے۔ اور سیر جو ہے وہ سیر کیسے ہوتی ہے؟ دن میں ہوتی ہے، روشنی ہو، محلات نظر آئے، ہریالی نظر آئے، پہاڑ نظر آئے، جنگل بیاباں نظر آئے، سیر کی جگہ نظر آئے۔ 27ویں شب کو معراج کرا کے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب 27ویں شب کو معراج کر رہا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ سورج کی روشنی میں تو ان کو سامنے روشن ہو گیا، سورج کی روشنی نے سامنے روشن کر دیا، چاند کی چاندنی نے روشن کر دیا، نہیں، چاند بھی 27ویں شب کو چھوٹا سا رہ جاتا ہے، اس کی روشنی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے محبوب کو کیا بنایا؟ فرمایا سراجا منیرا، اپنے محبوب کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ میرا نبی سورج کا بھی محتاج نہیں، میرا نبی چاند کا بھی محتاج نہیں، میرا نبی ایسا نور والا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دونوں عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کی نشانیاں دیکھی، آیات، ایک نشانی نہیں، جمع کا لفظ ہے، آیت ہو تو ایک نشانی کہلاتی ہے، آیات ہو تو بے شمار نشانیاں ہیں، اور نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، راستے میں میرے نبی رات پر بیٹھے ہیں، فرشتوں کی بارات جا رہی ہے اور میرے نبی کی سواری سوئے ذات باری جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی سوچنے کا مقام ہے، جب میرے نبی دولہا بنے ہوں گے، اور دولہا جب بنتے ہیں، بشر دولہا بنتا ہے تو باراتی بھی بشر ہوتے ہیں، دولہا جب بشر ہو، ہمارے بچے کو دولہا بنے، ان کے باراتی رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب یہ باراتی ہوں گے۔ آج دولہا بن رہا ہے عبداللہ کا جایا، آج دولہا بن رہا ہے آمنہ کا لخت جگر، آج دولہا بن رہا ہے عبد المطلب کا پوتا، آج دولہا بن رہا ہے سراج منیر، آج دولہا بن رہا ہے اللہ
حبیب، باراتی فرشتے آئے ہوئے ہیں، نوری فرشتے باراتی ہیں. آج ابو بکر بھی سو رہے ہیں، آج عمر بھی پاس نہیں ہے، آج علی المرتضیٰ بھی نہیں ہے ساتھ، آج عثمان غنی بھی نہیں ہے، آج نبی کے غلام سارے آرام کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے اللہ نے فرشتوں کی بارات بھیج کے دولہا کو اپنے پاس بلایا. اب دولہا جب بن گیا نا، سرکار کی شان دیکھے، سرکار دولہا بنے، جبریل امین آئے، سرکار کو دولہا بنایا گیا. ہمیں ہمارا بچہ کوئی دولہا بنتا ہے، اس کو دوست احباب سجاتے ہیں. آج کل تو بیوٹی پارلر میں جا کے سج کے آ جاتا ہے دلہن کی طرح، کوئی فرق نہیں رہا آج. لیکن نبی پاک وہ شان والے نبی ہیں کہ آج کسی بشر نے آپ کو دولہا نہیں بنایا. خدمت کے لیے جبریل ہیں، جبریل امین آپ کو دولہا بنا رہے ہیں، نورانی لباس پہنا رہے ہیں، اور سر پہ طٰہٰ کا تاج سجا رہے ہیں، اور گلے میں یاسین کے سہرے سجا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کو دولہا بنا کے جب سامنے لایا گیا تو جبریل امین نے عرض کی، میرے مولا، اس کی بہن علی المرتضیٰ کی بہن ام ہانی جاگ رہی ہوتی، جن کے گھر سے ان کو اٹھایا گیا ہے، آج وہ اپنے بھائی کو دولہا بنے دیکھتی تو کہتی سبحان اللہ. آج علی دیکھتے میرا آقا دولہا بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی سبحان اللہ کہتے. آج ابو بکر، عمر، عثمان آپ کے غلام دیکھتے وہ بھی دیکھ کے کہتے سبحان اللہ. آج ان کے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ کہتے ہمارا بیٹا دولہا بن گیا سبحان اللہ. یہ دولہا پر کہنے والے سبحان اللہ کہنے والے سو رہے ہیں. 70,000 فرشتے جبریل تم لے کر آئے ہو، 70,000 فرشتے میکائیل لے کر آئے ہیں. یہ چاروں فرشتے 70,000 کی جماعت لے کر آئے ہو. میرا نبی دولہا بن کے براق پر سوار ہو رہے ہو. اے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اجرائیل، تم بھی اور تمہارے ساتھ 70,000 فرشتے میرے محبوب کو دیکھ کے کہو ختم ہو گئی. ایک مرتبہ پھر کہہ دیجیے، ایک مرتبہ سبحان اللہ اور مرتبہ سے کہہ دیجیے. یہ سبحان اللہ کی رات ہے. میرے پیارے محبوب کو پہلی نشانی کیا دکھائی ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل تم اپنی اصلی صورت میرے محبوب کو دکھا دے. یہ پہلی نشانی دکھائی ہے، اصلی صورت. میرے نبی فرماتے ہیں میں مغرب کی طرف بیٹھا تھا، ادھر سے جبریل مشرق کی طرف سے رونما ہوئے اپنی اصلی صورت میں. جب جبریل آئے تو پوری فضا ان سے پر ہو گئی اصلی صورت میں. حضرت امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اصلی صورت میں انبیاء میں سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اصلی صورت میں جبریل کو نہیں دیکھا. آپ کے اور میرے آقا نے اصلی صورت میں جبریل امین کو دیکھا. جبریل امین کے 70,000 نوری پر ہیں. کتنے پر ہیں؟ 70,000. اور ایک پر اگر کھول دے تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ دے. اس کے پر کی نوک کی طاقت یہ ہے کہ زمین پر گارے ساتوں طبق زمینوں کے اٹھا کے الٹ کر دے. جبریل امین کی طاقت ہے. اصلی صورت میں جبریل کو دیکھا، یہ پہلی نشانی ہے. براق جنت سے دبائی گئی، سرکار کی سواری بنی، یہ دوسری نشانی ہے. اس براق کی طاقت یہ تھی جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. دوسری نشانی یہ براق دیکھی، براق چل پڑی، سرکار اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بدکنے لگ گئی. شریعت والے لوگ کہتے ہیں بدکنے لگ گئی، اور طریقت والے صوفیاء کرام کہتے ہیں نہیں وہ وجد میں آ گئے. کیوں وجد میں آئی؟ کہ پوری اللہ کی مخلوق میں جتنی بھی سواریاں ہیں میں خوش قسمت ہوں، میں سرور انبیاء کی سواری بنی. جیسے ہم خوش قسمت ہیں کہ مصطفیٰ کی امت میں ہیں،
ہم خوش قسمت ہیں، نبی کے امتی ہیں، اس طرح وہ سواری بھی خوش قسمت ہے کہ جتنی بھی سواریاں ہیں ان سے اللہ نے ایک کو چنا جسے براق کہا جاتا ہے، وہ بجد میں آ گئی۔ جبریل امین نے کہا تو اس وقت رو رہی تھی جنت میں اور اب تم بدکنے لگ گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آج مانگنے کا وقت ہے اس لیے بجد میں آئی ہوئی، آج رسول سے مانگنے کا وقت ہے۔ یہ اگر یہ مفتی ہوتا آج والا، یہ تو براق کو بھی مشرک قرار دے دے گا۔ براق نے کہا کیا مانگ، سے پوچھا گیا کیا مانگتی ہے؟ عرض کی پیارے محبوب کریم، قیامت کے دن جب آپ اپنی مزار اقدس سے باہر آئیں گے، آج میرے ساتھ وعدہ فرمائیں اس وقت اللہ مجھے یہاں آپ کی مزار اقدس پر پہنچائے، روز انور پر پہنچائے، اس وقت بھی آپ مجھے اپنے سواریوں میں شامل فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تیری دعا قبول۔ اب آپ سوار ہونے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جبریل میرے محبوب سے پوچھو رو کیوں رہے ہیں؟ یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیا وجہ؟ آقا نے فرمایا مجھ پر تو کرم ہوا، میرے لیے سواری بھیجی گئی، مجھ پر کرم ہوگا، میری مزار اقدس پر سواری بھیجی جائے گی، لیکن میری امت جب اپنی قبروں سے نکلے گی تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس وقت جبریل کے ذریعے احکام آیا، اے محبوب جب آپ کی امت کے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کی قبروں پر بھی سواری کھڑی ہوگی جو ان کو اٹھا کے محشر کے میدان میں لے آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم دیکھو، سواری چلی۔ آپ فرماتے مرر تو کہ قبر موسیٰ نے موسیٰ کی قبر سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ کھڑے تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ قبر میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ جو مر گیا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے پیارے نبی زندہ ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، یہ مقتدی نبی کا ہے، یہ زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ایک نشانی یہ دیکھی کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں وہ نماز تو قبر میں ہے نہیں، لیکن کھڑے ہو کے کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی آمد پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ صوفیہ کہتے ہیں نماز تو قبر میں نہیں ہے، کہاں سے نماز ہے؟ لیکن اس سرکار کی آمد کا سب کے مزار کے اندر نبی پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آپ فرماتے ہیں یہ نشانی دیکھی میں نے، ایک ٹیلے سے گزرا میں، جبریل امین نے وہاں جگہ روکی، فرمایا یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ مشاطہ ہے، یہ مشاطہ ہے، فرعون کے کنگھا کیا کرتی تھی یہ خاتون، اور یہ خاتون جو ہے یہ خضر علیہ السلام کی گھر والی تھی۔ خضر علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عورتوں سے کوئی تعلق نہیں، بس آپ کو میں طلاق دیتا ہوں، لیکن میرے عیب کو چھپا کے رکھنا، میں اللہ کی رضا کے لیے ہوں، مجھے دنیا کی کوئی خواہش نہیں۔ تو پھر اس خاتون کا کسی اور مسلمان سے نکاح ہوا، اس سے 2 بچے ہوئے، وہ فرعون کی خادمہ بنی، فرعون کی خادمہ بنی، ان کی بیٹی کی یہ کنگھا کر رہی تھی کہ کنگھا نیچے گر گیا، اس نے بسم اللہ پڑھا، کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرا ابا خدا ہے، تو تو خدا نہیں ہے، تیرا کوئی خدا اور بھی ہے؟ کہنے کہ فرعون اللہ کا بندہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بات فرعون تک پہنچی، فرعون نے اس خاتون پر ظلم کیا، لیکن وہ موسیٰ کا کلمہ پڑھ چکی تھی،
موسیٰ کی امتی بن چکی تھی. اس نے کہا فرعون یہ میری ایک جان ہے، 1000 جانیں ہوتی اللہ اور رسول کے نام پر قربان کر دو. تپتے ہوئے تیل میں اس عورت کو ڈالا گیا، اس کے دونوں بچوں کو شہید کیا گیا. اللہ اس کی شہادت کو قبول کر کے آج نبیوں کے امام کو اس کی مزار کے پاس لا رہا ہے. آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھیں گے، قبر میں اس کو خوشی نصیب ہوگی. مزاروں پہ جا کے نوافل پڑھنا یہ سرکار کی سنت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر مسجد کے ساتھ مزار کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے. اور کیا آپ نے عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے ساتھ مسجد ہے نا؟ اب تو نہیں لیا. عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، قطب عالم کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، نوری بابا کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، بلاول شاہ درانی کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، کلندر پاک کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، اس طرح بابا فرید کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، سخی عبد الوہاب کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، عبداللہ شاہ صحابی ڈھٹھا کے بہت بڑی شخصیت کی مزار کے ساتھ مسجد ہے. اسی طرح داتا صاحب کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، تاجدار بریلی کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، تاجدار بوڑا کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، نظام الدین اولیاء کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، معین الدین اجمیری کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، بغداد والے کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، کربلا والوں کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، اور مولا علی کی مزار کے ساتھ مسجد ہے. مسجد نبوی میں چلے جائیں آقا کی مزار کے ساتھ مسجد ہے. تو زیارت ہم اولیاء کی کرتے ہیں، عبادت اپنے اللہ کی کرتے ہیں. مسجد اس لیے بنائی گئی. یہ اور نشانی دیکھی، نوافل پڑھے اللہ کے پیارے حبیب نے، اور پھر یہ سواری چل پڑی. مدینہ منورہ سے گزر ہوا جہاں آج آپ کا روزہ پاک ہے. سرکار فرماتے مجھے جبریل نے کہا یہاں اترے. میں نے اترا، یہاں وضو کیا، نماز پڑھی. میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ ہجرت گاہ ہے آپ کی، یہ جہاں نماز پڑھی ہے یہاں آپ کا روزہ پاک بنے. آپ فرماتے ہیں میری سواری چلی. جب میں بیت المقدس میں پہنچا ایک اور نشانی دیکھی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی 1,24,000 پیغمبر سب بنا کے کھڑے ہیں، امام کی انتظار ہو رہی ہے. یہ نشانی دیکھی. آپ فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، وہاں دیکھا تو وہاں پہنچے ہوئے. پھر میں وہاں سے آگے گیا، چھٹے آسمان پر پہنچا. موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے. اب لوگ کہتے ہیں نا نبی جب معراج پہ گئے مکہ میں تھے تو بیت المقدس میں نہیں تھے، بیت المقدس میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، اور بیت المقدس میں نہیں تھے تو جو ہے کہیں نہیں تھے، فلاں جگہ نہیں تھے، فلاں جگہ نہیں تھے. اگر نبی حاضر و ناظر ہوتے، ہر جگہ ہوتے تو اسی بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں میں قبر میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، وہاں بھی میں نے دیکھا. میں بیت المقدس میں پہنچا، وہاں بھی میں نے دیکھا. چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ کو وہاں بھی میں نے دیکھا. جب ایک مقتدی ہر جگہ حاضر ہے تو امام حاضر نہیں ہو سکتا. یہ سوچنے کا مقام ہے. بہرحال ہر نبی کی خواہش ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا مجھے امام بنایا جائے گا. نوح علیہ السلام نے سوچا ہوگا مجھے امام بنایا جائے گا. آدم صفی اللہ نے سوچا ہوگا مجھے امام بنایا جائے گا. موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا ہوگا مجھے امام بنایا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں صف میں کھڑا ہو گیا. ادب کی وجہ سے بڑے بڑے بولو الفاظ پیغمبر کھڑے ہیں، میں ادب سے کھڑا ہو گیا. اتنے میں جبریل امین نے آزان کہی اور تکبیر کی جگہ پہ آ کے جبریل امین نے کہا اے اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آج نبیوں کے امام بن جائیں. اللہ کا حکم ہے نبیوں کی امامت یہ کریں گے، رسولوں کے امام یہ بنیں گے. یہ بہت بڑی نشانی دیکھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں پہلے آسمان پر گیا، اللہ کی نشانیاں دیکھی. دوسرے آسمان پر گیا، اللہ کی نشانیاں دیکھی. تیسرے آسمان، ساتوں آسمانوں پر میں گیا، اللہ کی نشانیاں دیکھی.
کو دیکھا جو بیت المقدس میں بھی موجود تھے اور بیت المعمور پہ وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، چھڑی ہاتھ میں تھی اور بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ قرآن پاک پڑھانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ جو بچے چھوٹے انتقال کر جاتے ہیں ان کو آپ نے بیت المعمور میں قرآن پڑھانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نشانی میں نے دیکھی، ابراہیم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا، استقبال کر کے مجھے کہا ہے پیارے محبوب میرا دو چیزیں اپنی امت کو عطا کر دیں میری طرف سے۔ مجھے کیا؟ فرمایا پہلے تو میرا سلام اپنی امت کو عطا کر دیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہو، آج تک کسی نبی کی امت کو کسی نبی نے سلام نہیں بھیجا، لیکن سرکار کی امت ایک واحد امت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سرکار کی امت کو سلام بھیج رہے ہیں۔ سب کہو وعلیکم السلام۔ اور درود ابراہیمی جو ہے نا، درود ابراہیمی بلند آواز سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد کما، اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہوں نے ایک مرتبہ سلام بھیجا، قیامت تک کی امت کو سلام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر نبی کی امت کو حکم دیا کہ جب بھی نماز پڑھو آخری التحیات میں تم بھی میرے ابراہیم پر درود و سلام پڑھو۔ یہ ہمیں حکم ہے، نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے۔ دوسرا پیغام اپنے امت کو دینا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، ادھر تم سبحان اللہ پڑھتے ہو ادھر جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور ایسا درخت لگتا ہے کہ 70 برس تک جو ہے ابلک گھوڑا اس کے سائے میں چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، ایک مرتبہ اس نیت سے سبحان اللہ کہے، اللہ ہمارے نام کا درخت جو ہے وہ جنت میں لگا دے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، وقت مختصر ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا بیت المعمور پر فرشتوں کو امامت کرائی۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں جبریل امین کا آخری مقام ہے، اس کے آگے جبریل امین نہیں جا سکتا، آگے لا مکان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب جانے لگے جبریل امین سے کہا چل، کہنے کہ میرے آخری مقام یہ ہے۔ اب فرشتے بھی نیچے، میرے نبی کے قدم اوپر، انبیاء کرام کے مقام نیچے، میرے نبی کے قدم اوپر، عرش نیچے، میرے نبی کے قدم مبارک اوپر۔ جب آپ جوڑے اتارنے لگے اللہ نے فرمایا نہیں، جوڑے بھی پہن کر آئیں، نالین پہن کر آئیں، یہ عرش آپ کے نالین کو بوسے دینے کے لیے دعائیں مانگ رہا۔ عرش کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اور تیری معراج کے جانے تو کہاں تک پہنچا، لامکانوں تک پہنچے، ساری نشانیاں دیکھی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، جنت کے سارے معاملات دیکھے، دوزخ کے سارے معاملات دیکھے، اس کے بعد اللہ کے قرب میں آ گئے۔ اب اللہ کا قرب جب نصیب ہوا تو آج تک کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق، وہ بیان سے باہر آیا۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے، سرکار فرماتے ہیں رائے تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے سونے اللہ کو احسن صورت میں دیکھا، میں نے اپنے اللہ کو دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کو کوئی آنکھ
قیامت کے دن یہ جتنے بھی جنتی ہوں گے جنت کے اندر میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ کا دیدار کریں گے. کب دیدار کریں گے؟ ہر جمعہ والے دن دیدار ہوگا. جنتیوں کو ہر جمعہ والے دن دیدار ہوگا اللہ کا دیدار بھی ہوگا، انبیاء کا دیدار بھی ہوگا، خود مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا. یہ سب سے اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیاں انہوں نے دیکھی، اپنے رب کی نشانیاں دیکھی. نشانیاں بے شمار ہیں. میں چیدہ باتیں عرض کر کے سب سے بڑی نشانی، اس سے بڑی نشانی کوئی نہیں کہ اللہ کو اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا. اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے. اور پھر یہ ایسی کرسی ملی کہ اس جیسی کرسی پر کسی کو نہیں ملی. اور یاد رکھو جب سرکار تشریف لا رہے تھے تو ابتدا میں نے کہا تھا کہ اپنی امت کے لیے تحفہ لے کر آئے. ٹھیک ہے، وہ تحفے کا ذکر بھی کرتا ہوں. انتظامیہ آپ کے پاس آ رہی ہے. آج شب معراج میں اللہ کے گھر کی اس نیت سے جو ہے امداد کرنی ہے کہ رب العالمین آج کی رات کے صدقے میں ہمارے مقدر بلند فرما دے، ہمارے نصیب بلند فرما دے، ہمیں جنت کا حقدار بنا دے اور مدینے کا مدینے کا کیا بنا دے؟ مسافر بنا دے، مدینہ پاک کا زائر بنا دے. تو یہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور اللہ کے گھر کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی امداد کو قبول فرمائے. تو اللہ کے پیارے نبی کو حکم ہوا کہ اے محبوب ہم نے آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں دی ہیں. کتنی نمازیں دی ہیں؟ 50 نمازیں. سرکار خوش ہو کے آ گئے. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی کہ اللہ نے آپ کی امت کو کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر کرم کیا، 50 نمازیں انعام میں دی ہیں. یہ تحفہ ہے رب کی طرف. آپ نے عرض کی صحیح میں تو ہو کر آئے ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ 50 تھوڑی پڑھیں گے، کم کرائیں. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ میری امت کمزور ہے، ذرا نظر رحمت فرما دیجئے. اللہ نے فرمایا 5 کم کر دی، 45 رہ گئے. پھر آئے کیسے یہ بھی نہیں پڑھیں گے. پھر گئے، اس طرح آتے رہے، 5 کم ہوتی رہی یہاں تک کہ 5 رہ گئی. کتنی رہ گئی؟ 5. ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ یہ 5 ہم پر فرض ہے. 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یہ بھی نہیں پڑھیں گے. صحیح کہا نا موسیٰ علیہ السلام. ہم پڑھتے ہیں کوئی رمضان شریف میں دیکھو ایک نماز میں اتنا مجمع ہوتا ہے محلے والوں کا کہ مسجد جمعہ عام دنوں میں جمعہ جتنا مجمع ہوتا ہے. اور ویسے دیکھو نماز میں فجر میں تو نظر ہی نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. جنت میں گئے ہوتے ہیں، مدینے میں گئے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شہزادے کہاں ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے. سرکار نے فرمایا مجھے یار بار بار جانا اللہ سے مانگنا کہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، میری امت ہے پڑھے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. ادھر ایک کوئی امتی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ایک مرتبہ اور چلے جاتے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. سرکار آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. 50 میں 5 رہ گئے. 5 کا حکم مل گیا. سرکار اللہ نے فرمایا محبوب رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا عرض کی مولا میری امت 50 پڑھتی تو 50 کا ثواب ہوتا، یہ 5 پڑھیں گے تو 5 کا ثواب پائیں گے. رب نے فرمایا نہیں میرے محبوب، میں نے تمہاری امت کو انعام دیا ہے، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا. ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ کہہ دیجیے. ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ کہہ دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے